اپنے والد نال بہت ہی محبت فرماتے سن۔ اس محبت کے نتیجے کے اندر اپنے 3 بیٹیاں کے نام اپنے والد کے نام پہ رکھے۔ پہلے علی اکبر نام علی ہے، دوسرے علی اصغر، حضرت زین العابدین کا نام پہلے علی اصغر سی۔ پھر آپ کے تیسرے جو بھائی ہوئے تھے آپ کا نام ہو گیا علی اوسط، اور سب نو چھوٹے بھائی سن انہوں کا نام سی علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، علی اصغر۔ آپ کی 38 ہجری کے اندر پیدائش ہے۔ تاریخ ہے اس کے اندر اختلافات بھی ہیں اور مورخین بھی اس کے اندر اور بھی رائے موجود ہیں۔ یہ بحث والا معاملہ نہیں۔ کسی نے جدوں کربلا دا معرکہ پیش آیا، آپ کی عمر مبارک 23 سال لکھی ہے، کسی نے 15 سال بھی لکھی ہے، 14 سال بھی لکھی ہے۔ اللہ حضرت کے آس آپ مدینے کے اندر پیدا ہوئے، مدینے کی فضا کے اندر پروان چڑھے۔ پروان چڑھدیا ہوا جی زندگی مبارک آپ نے مدینے کے اندر گزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم اور دین سیکھتے رہے۔ بڑا شوق رکھتے سن دین دا، بڑی محبت رکھتے سن۔ امہات المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم سیکھیا۔ حضرت ام سلمہ امہات المومنین آپ دے کو علم سیکھیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو علم سیکھیا، امام حسن پاک کو بھی سیکھیا، امام حسین پاک کو بھی سیکھیا۔ جیڑا گھرانہ ہی ایسا ہوئے علم دے شہر دا دروازہ جدا دادا ہوئے، رگاں کے اندر خون رسول ہوئے، انہاں دے علم دی انتہا کون جان سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو زندگی گزارن دا ول سکھایا اس قرآن پاک کے اندر۔ اسا لوگ اج بھی اس قرآن دے نال جڑ جائیے اور زندگی دا طریقہ اس قرآن کو سیکھ کے زندگی گزاریے تے اسی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور کامیاب انسان ہے ہی وہ انسان ہے جڑا اس قرآن دے نال جڑیا ہے، اس قرآن دے کو زندگی دا ول سیکھے۔ انہاں دی زندگی دا عالم کی ہوئے دا جنہاں دے گھر قرآن دی آیتاں نازل ہوندیاں، انہاں دے علم دا عالم کی ہوئے دا جڑے علم دا مرکز نے۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر زندگی دے کچھ پہلو بیان کر دیا ہے، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا نماز اور صبر دے کولوں مدد منگو۔ نماز پڑھنی ہے، جدو کوئی مشکل آ جاوے، جدو کوئی تکلیف آوے تو نماز دے کو صبر
منگنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر، ان دونوں کا دامن نہیں چھڑنا، اے رب نے قرآن نے اعلان فرمایا۔ صبر ساری کائنات کے اندر مشہور زمانہ صبر ہے امام زین العابدین کا۔ ایڈا صبر کائنات کے اندر کوئی کر سکتا ہے؟ کسی دے بھائی دی، باپ دی، کسی عزیز دے ایکسیڈنٹ دی رپورٹ آ جاوے نا، خبر آ جاوے، پتہ چلے کہ فلاں عزیز دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جب تک ویکھے نہ انہاں دے دل نہ سکون آوندا۔ انسان دی کفیت او جڑی ہوندی ہے کہ وہ انسان ہی جان سکتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ جے کسی عزیز دا خاص کر کے خونی رشتہ کوئی بھی ہوئے، جتنا محبت ہوئے، پیار ہوئے، خبر آ جائے، دوسرا دلاسا دے بھی دے نا کہ یار کچھ نہیں، خیر سے اللہ تعالیٰ بچا لیا، جھوٹا آئیے نے جانو، بچ گیا، بجنو ٹوٹنو بچ گیا، پھر بھی بندے سکون آؤں نہیں جب تک ویکھ نہ لوے۔ کہ انسان دی تکلیف دا عالم عام بندے دی ذرا غور کرو، جنہیں اکھاں دے سامنے میرے بھائیوں شہید کیتا جا رہا ہو، جنہیں اکھاں دے سامنے پھپھو دار بھائیوں شہید کیتا جا رہا ہو، جنہیں اکھاں دے سامنے چاچا دار بھائیوں شہید کیتا جا رہا ہو، جنہیں اکھاں دے سامنے جنہیں باپ دا سر قلم کیتا جا رہا ہو، اس انسان دے صبر دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ اے رب نے قرآن کے اندر زندگی گزارن دا ول دس دیا ہویا بیان کر دیتا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور کچھ لوگ کائنات کے اندر رب نے ایسے پیدا کیتے، قرآن کے اندر حکم فرمایا کہ انہوں نے زندگی نمونہ بنا چھڑی۔ حکم قرآن کے اندر ہے اور نمونہ زندگی ہے۔ ایسے لوگ رب کی ذات نے پیدا فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب نو زیادہ اس دین کی خاطر انبیاء کی جماعت کو ستایا گیا، سب نو زیادہ انبیاء ستایا گیا اور بڑا ستایا گیا اللہ کے نبیوں نے، اور فرمایا سب نو زیادہ میں محمد نے اس دین کی خاطر ستایا گیا۔ اس بعد نبی دے قرب والے، نبی دے قرب والے ستایا گیا۔ اور جڑا ایک کربلا دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دا گھرانہ شہید ہو رہا ہے، ایڈا اور قرب کسی دا ہو سکتا ہے؟ جنہ رب کی ذات نے انہاں قرب عطا کیتا سی، اے اللہ رب العزت دی طرفوں آزمائش سی۔ اس کے اندر ہزار حکمتاں موجود نے۔ رب نے قرآن کے اندر اعلان فرما چھڑیا، ان زندگی اس انداز کی گزار کے اس کی تفسیر بیان کر دیتی۔ کائنات والے ہو، اگر تلوار پکڑ کے اس سر کے اوپر کھڑا ہوئے سجدہ نہ چھوڑے، اگر سر کٹ جائے نیدے کی نوک کے ہوئے قرآن کا دامن پھر بھی نہ چھوڑے آرے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں، آپ کا یا لقب ہے نا سجاد یا زین العابدین، ساجد ہوں سجدہ کرنے والا، سجاد ہوں بہت ہی زیادہ سجدے کرنے والا، اور عابدین کی زینت زین العابدین، عابدین کی زینت۔ یہ لقب دینے والے آج دے دور کا کوئی بندہ نہیں، یہ اس دور کے لوگوں نے دیتی ہویا لقب ہے جنہاں محبوب علیہ السلام نے زیارت فرمائی۔ یہ انہاں لوگوں نے دیتی ہویا لقب ہے جنہاں محبوب علیہ السلام نے صحابہ کی زیارت فرمائی ہے، انہاں دی عبادت عالم کی سی، جنہاں دی جماعت نہ نماز رہ جائے کہ ساری ساری رات روندیاں گزار دیں۔ جماعت دور دی گل ہے، جنہاں دی تکبیر اولا رہ جاندی سی، ساری ساری رات روندیاں گزار دیں سن، حالانکہ نماز قضا نہیں ہوئی، نماز چھٹی نہیں۔
یا تکبیر اولا رہ گئی ہے یا باجماعت نماز نہیں ادا کر سکے تو ساری ساری رات روندے رہے. جدوں انہاں ویکھیا نا کہ محبوب علیہ السلام دے پاک نواسے دے لخت جگر دا عالم ہے کہ عبادت اس انداز دی ساری ساری رات کی عبادت کے اندر گزر جاتی ہے. تو انہاں نے آکھیا اساں کی عبادت کرنی ہے اے تے سجاد ہے. اس کی عبادت کرنی ہے کون ہونے ہیں عبادت والے. اے زین العابدین نے اے ساڈے ورگے جڑے عبادت کرن والے نہیں انہاں دی بھی عزت ہے. اے محبوب علیہ السلام دے گھرانے دا اثر تاثیر ہے کہ آپ دے وجود کے اندر بے صبری نہیں. تو امام الانبیاء علیہ السلام کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کی ذات نے فرمایا قرآن پاک کے اندر دن قیامت آئے ہوئے گا جتنے ہی لوگ عبادت گزار نے عبادت کرنے والے نے جس قسم کی کوئی عبادت کرے گا اللہ رب العزت انہوں کی گنتی دینا دے گا. کسی کو 10 گنا ملے گا, کسی کو فرمایا 70 گنا ملے گا, کسی کو فرمایا 700 گنا ملے گا. گنتی دی جناب انہوں اجر مل رہا ہے. لیکن فرمایا لوگ جڑے دنیا دے اندر مصیبت دے بغیر صبر کردے نے, فرمایا جنہاں دے مصیبت نہ آوے صبر کردے نے, اللہ فرماندا بے غیر حساب. انہاں دے واسطے کا انعام رب نے جنہاں اجر بیان فرمایا ہے, فرمایا انہاں نوں بغیر حساب اجر دتا جاوے گا. انہاں دے واسطے کوئی پیمانہ نہیں. اللہ ہی جاندا ہے کہ کوئی دنیا دا عام انسان ہوے تکلیف آوے اور صبر دا انداز اور صبر نوں یا رب جاندا ہے یا او بندہ جاندا ہے. ذرا اس منظر ال توجہ دے انسان غور دے نال سوچے کہ کیسا یہ منظر ہوے گا. پہلے اپنے نانے دا شہر چھوڑیا گیا, مدینہ پاک تو ہجرت ہو گئی, مکے تو ہجرت ہو گئی, کربلا کی دھرتی کے اندر پہنچے آئے. شہزادے کی عمر بدلائیت رہی, سارے بیمار عابد آخری رات آپ نے والد گرامی آ گئے. فرمایا بیٹا میری کربلا کل ختم ہو جاوے گی, پترا تیری شروع ہو جاوے گی. تیری کربلا اس میدان دے وچوں چل کے کوفہ لگڑ, کوفے تو لگ کے دمشق لگڑ, دمشق تو پھر مدینے لگڑ. جدوں مدینے جاوے گا میرے نانے نوں سلام عرض کر دیوی, پترا سبق دا نام چھوڑی, پترا میں امانتا تیرے کول چھوڑ کے جا رہا ہاں. وہ کیسا منظر ہوے گا جدوں امام علی مقام سر سجدے دے اندر چڑھایا ہوے گا, سجدے شہزادہ سجاد عالم کی ہوے گا. اس درد کی تو بھی دنیا کا کوئی بندہ نہیں جان سکتا. امام الانبیاء دے غلاموں وہ کیسی رات ہوئے گی. بھائیاں دے بھی سر تن تو جدا نے, باپ دا سر تن تو جدا ہے, چاچیاں دے سر تن تو جدا نے,